میں سیکھے خواتین دین کے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسراری و سید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی، تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اور میں ہوں سحر اعظم۔ ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد ہے اور یقیناً اسی مناسبت سے ہم نے بھی اپنے پروگرام کا جو موضوع رکھا ہے وہ یہی ہے کہ روزے اور اس سے متعلق احکامات۔ کل بھی ہم نے اسی سے متعلق گفتگو کی، ہم نے جانا کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، رمضان کا چاند دیکھنے کا حکم شرعی کیا ہے، ہم نے یہ بھی جانا کہ خواتین اگر چاند دیکھیں تو اس کا حکم شرعی کیا ہے، اور اسی سے متعلق ہم نے کچھ موضوعات کو کور کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی ناظرین اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مختلف سوالات اور ان کے جوابات ہم اپنے عالمات سے اور مفتی صاحب سے پروگرام میں شامل کریں گے۔ بلا تاخیر بڑھوں گے اپنے مہمانوں کی جانب، ان کا تعارف آپ سے کرواتی ہوں۔ میری پہلی مہمان شخصیت، ان کے بولنے کے انداز کو، ان کے سمجھانے کے انداز کو آپ سبھی خواتین بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، میری بھی بہت پسندیدہ ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے محترمہ عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں صفا؟ اللہ کا بڑا کرم۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو۔ بڑھوں گی دوسری مہمان اسکالر کی جانب، آپ سب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان کا بولنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ صدف ذوالفقار۔ السلام علیکم صدف۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ اور ناظرین، بلا تاخیر ہم اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں، ہمارے ساتھ آن بی پر موجود ہیں جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کے، جن کے بولنے کے اور جن کے سمجھانے کے ہم سبھی گرویدہ ہیں۔ سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اجازت ہے سوالات کا سلسلہ بسم شروع اللہ۔ کریں؟ جی صفا فاطمہ، آپ کی جانب آؤں گی۔ ہم بات کر ہی رہے ہیں، جیسے کہ آپ جان ہی رہی ہیں کہ رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم پہلے اس سے آغاز کریں کہ روزوں کی فضیلت کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی اگر آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ فضیلت کے ساتھ ساتھ روزوں کے فوائد کیا ہیں، دونوں ہی سوال ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت حکیم ہے اور اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ ٹھیک ہے۔ یقیناً جب اللہ رب العزت ہمارے لیے کسی حکم کو جاری فرمائے گا، ہمیں کسی کام کو کرنے کا حکم دے گا، اس میں فائدے بھی ہوں گے۔ اس کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا حکم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ مزید اگر اس پر کلام کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے کا ہر عمل بندے کے لیے ہے، یعنی اس کو فائدہ دیتا ہے، اور روزہ خالصتاً میرے لیے ہے۔ فائدہ اللہ کو تو نہیں دے گا، فائدہ تو روزہ بھی بندے کو ہی دے گا، لیکن ڈفرنس یہاں بیان کیا گیا کہ ہر عمل بندہ اپنے لیے کرتا ہے اور روزہ خالصتاً میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، دیگر اعمال کر رہے ہوں گے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو وہ دیکھنے والا کوئی اگر اس کے سامنے بیٹھا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ شخص تسبیح پڑھ رہا ہے۔ روزہ رکھنے والے کا عمل ظاہر نہیں ہوتا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا، بالکل، اور بظاہر دیکھنے میں وہ ویسے ہی خالی بیٹھا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ ایک مخصوص عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مزید اس کو دیکھتے ہیں تو آخرت میں پروٹوکول جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا جس کو باب الریان کہتے ہیں، اور وہ خاص روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، اور جب روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ اسپیشل پروٹوکول جو آخرت میں اللہ رب العزت روزہ رکھنے والوں کو عطا فرمائے گا، یہ بھی روزے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی یہاں بیان کرنا چاہوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم، روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ روزہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے اتنا، اس کے چہرے کو 70 گز مسافت دور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ روزے داروں کی فضیلت کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ پھر اس کی اگر فوائد پر غور کریں تو ظاہر ہے کہ انفرادی فائدے بھی، اجتماعی فوائد، اسی طرح دنیاوی اخروی ہر طرح کے فائدے دنیاوی میں انفرادی اجتماعی دونوں آ جائیں گے، اور اگر اخروی اعتبار سے بات کریں تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بیان کردہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائے اور ثواب بیان کیے گئے،
وہ اس کو پیش نظر رکھنا سبحان ہوگا، اللہ۔ اور وہ اخروی فائدے ہیں، دنیاوی فائدوں پر غور کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تندرست ہو صحت جاؤ مند گے۔ ہو جاؤ گے، مزید تفصیل بھی جانوں گی، مگر ایک کالر میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ سب کی دعائیں۔ کیا سوال ہے میری بہن؟ اچھا جی، آپ پہلا میرا سوال کا پہلا تھا یہ جو ندا آپ کہاں چلی گئی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھا، اس کا جواب تو میں دے دوں۔ 12 رکعتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 12 پوری پڑھنی پڑتی ہے، کچھ کہتے ہیں 2 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 4 پڑھ لو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہماری فیملی میں سے کسی ایک بچے کا نام رکھا ہے محمد امیر، اچھا اس کو سب لوگ کہتے ہیں صرف محمد، اس کے ماں باپ بھی محمد محمد کہہ کے پکارتے ہیں، اچھا۔ آگے پیچھے کچھ نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے سوالات شامل کر لیے۔ ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری کون بہن ساتھ ہیں؟ جی میں سنگلائی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن سوال بتائیے گا۔ جی میرا یہ سوال ہے، اگر غیر ضروری بالوں کی صفائی کی اور کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا غسل فوراً کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال بھی ہے آپ کا؟ کوئی اور سوال بھی ہے میری بہن؟ جی میرا اور بھی ایک سوال ہے۔ بتائیے۔ میں نے پہلے بھی کیا تھا، گاؤں میں پاگل کتے ہیں نا، تو وہ لوگ پاگل نہیں ہے ویسے، لوگوں کو بھی کاٹتے، جانوروں کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا انہیں مار دینا، مطلب مارنا ٹھیک ہے، گناہ وغیرہ تو نہیں؟ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی۔ جی جناب، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں روزوں کی فضیلت بھی بتائی اور ان کے فوائد بھی بتائے۔ آپ کا جواب مکمل ہو گیا یا آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی اضافہ کرنا چاہوں گی کہ انفرادی فائدہ میں نے ذکر کیا، اجتماعی فوائد کو دیکھیں تو جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ان لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے جو سارا دن سارا سال جن کو کھانا وغیرہ میسر آسانی سے نہیں ہوتا، تو پھر ہم ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں جب روزہ باقاعدہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے ایک حدیث پاک کوٹ کی ہے، اس کی طرح وضاحت دوبارہ کر دیتی ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے۔ یہ فضائل سامنے رکھنے چاہیے۔ جب فضیلتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، فوائد سامنے ہوتے ہیں، تو عبادت کرنے کا خود بخود ذہن بھی بنتا ہے اور اس عبادت میں دل بھی لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑی تفصیل سے ہم نے روزوں کی فضیلت بھی جانی، اس کے فوائد بھی جانے، اور مزید سوال اس سے پہلے کہ شامل کروں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، کون بہن ہے ساتھ؟ اچھا، میں بول رہی ہوں پنڈی سے۔ میرا یہ سوال ہے، جس طرح ہمیں معذوری ہوتی ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے بیٹھے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہماری معذوری ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا قرآن پاک کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھا چھوڑا پھر ٹوٹ گیا وضو، پھر وضو دوبارہ کرے کہ کنٹینیو رکھیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے، جیسے ہم خوبصورتی کے لیے بال نہیں نکالتے منہ سے، لیکن جیسے ہمارے مونچھوں کے اوپر بال آ جاتے ہیں، داڑھی کی جگہ بال آ جاتے ہیں یا سائڈوں پہ، تو ہم وہ اگر نکالے تو وہ گناہ تو نہیں ہے نا؟ بس میرے یہ 2 سوال ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ضرور آپ کے سوالات شامل کریں گے، مفتی صاحب سے جوابات بھی لیں گے۔ بڑھوں گی میں صدف ذوالفقار صاحبہ آپ کی جانب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، قسم قسم کے پکوان بھی بنائے جاتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ سحری کے اگر حکم شرعی کے حوالے سے میں بات کروں تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ میں تو اس کی حیثیت سنت کی ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ اچھا، مطلب سحری کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو سحری کرتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم میں اور اہل کتاب میں فرق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کا رکھا اور پھر سحری کرنے کو بھی باعث برکت فرمایا۔ اچھا، تو اتنی فضیلت جس چیز کی ہو تو اس کو کرنا باعث ثواب کے ساتھ ساتھ ایک اور ویسے بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب فعل ہے، اگر ہم اس وجہ سے بھی کریں تو ہمیں مزید ثواب ملے گا۔ دوسری بات، اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر اتنی کرم نوازی ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان میں ایسے بھی روزے تھے کہ وہ افطاری کے ساتھ ہی سحری ان کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو انہیں سحری کا الگ سے موقع نہیں دیا جاتا تھا، تو ایک بہت طویل وقت ہو جاتا تھا، یعنی کہ سحری اور افطار ایک ہی وقت میں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امت وسطیٰ بنایا، کہ درمیانی امت، نہ ہم پر بہت سختی ہے نہ ہمارے احکام نرم ہیں، ایک معتدل احکامات ہیں۔ تو سحری کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری طرف کرم نوازی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ عبادت ہم پر لازم ہے اور جب ہم کریں گے تو ثواب ہمیں ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی کہ سحری کرنے سے آپ انرجی گین کر لیتے ہیں اپنی اس عبادت کو پوری کرنے کے لیے۔
لیکن یہاں یاد رکھیں بعض لوگ سحری کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پورا دن انرجی رہے، وہ بجائے انرجی رہنے کے لیے ان کے لیے باعث آزمائش بن جاتا ہے. جی تو ایسی ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. سحری کرنے کا حکم ہے لیکن اسے معتدل اعتبار سے کرنا چاہیے، نہ تو آپ کے لیے باعث مشقت بنے زیادہ کھانا، اور نہ اتنا کم کھائیں کہ پورا روزہ ہی نہ رکھ سکیں. تو اپنی استطاعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ روزے سے. ٹھیک ہے جناب، سحری کرنی ہے ضرور لیکن اپنی صحت کے مطابق اور اپنے پیٹ کی گنجائش کے مطابق کرنی ہے. مزید سوالات بھی شامل کروں گی مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، میں ہوں سحر اعظم. اور بریک سے پہلے ہم جان رہے تھے کہ روزوں کی فضیلت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور پھر سحری کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. پروگرام میں ہمارے ساتھ محترم جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب بھی موجود ہیں. ان کی موجودگی کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گی. یہی سوال لیے مفتی صاحب کے ساتھ جاننے پڑوں گی. مفتی صاحب کیا اضافہ کرنا چاہیں گے آپ ان کے جوابات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ رمضان کی بھی کیا بات ہے اور روزوں کی بھی کیا ہی بات ہے. روزے کے جو اخروی فوائد ہیں وہ تو سبحان اللہ اپنی جگہ پر، اس کے جسمانی فوائد، ظاہری فوائد بھی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بھی کافی ہیں کہ اس فعل کو اختیار کرنے کے لیے. چاہے جائے کہ اخروی فوائد، دینی فوائد، روحانی فوائد، بالکل اسپریچول ریفریشر کورس اس کو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ پورا 30 دن کا جو ٹینیور ہے ماہ رمضان کا، یہ اسپریچول ریفریشر کورس ہوتا ہے. پوری طرح تطہیر ہو جاتی ہے روح کی، قلب کی. اور انسان اگر اس کو جو اس کی روح ہے اس کے مطابق روزے کو اختیار کرے تو جو جسمانی تطہیر ہے وہ بھی پوری اس طرح حاصل ہوگی. جو فاسٹنگ کے ظاہری فوائد ہیں، آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر کئی بیماریاں ایسی ہیں اس کے اندر ڈاکٹر باقاعدہ فاسٹنگ کو تجویز کرتے ہیں بطور علاج کے. تو روزہ جو ہے یہ علاج ہے، یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، یہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. قلب و روح کو بھی جلا بخشتا ہے اور ہمارے جسم کو بھی درست رکھنے میں معاون اور مددگار ہے. اس روزے کے یہ فائدے ہیں. اور سحری کی جہاں تک بات ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلۃ برکہ، سحری برکت والا کھانا ہے، فلا تدعوہ، تو اسے نہ چھوڑو. یعنی سرکار علیہ السلام نے خود اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اسی حدیث میں پھر آگے بھی فرمایا کہ چاہے ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. پھر آگے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے خاص رحمت نازل فرماتے ہیں سحری کرنے والوں پر. یصلون کا لفظ ہے صلاۃ سے ہے. صلاۃ ویسے رحمت عام ہے، رحمت خاص بھی ہوتی ہے، عام بھی ہوتی ہے، لیکن جو صلاۃ ہے یہ خاص قسم کی رحمت ہوتی ہے، عام رحمت نہیں ہوتی. صلاۃ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ تصریحات موجود ہیں کہ صلاۃ کا لفظ جب آئے گا تو یہ خاص رحمت مراد ہوتی ہے. تو یہاں بھی جو حدیث شریف کے اندر آیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں سحری کرنے والوں پر، تو یہاں بھی خاص رحمت مراد ہے، خاص قسم کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کیسا پیارا دین ہے، دین فطرت ہے. اور یہاں ہم سحری کر رہے ہیں، سحری کر کے ہم اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہے ہیں. کھانا کھا کے ہمیں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے ہمارے بدن کو، اور ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں کھانا کھا کر. لیکن اس کھانا کھانے پہ بھی ہمیں اجر عطا کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے خاص قسم کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہے. اللہ کے فرشتے اللہ کے حضور رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ رحمت نازل کرنے میں وہ بھی سبب بنتے ہیں رحمت نازل کرنے کا. تو کیسا پیارا پھر اس کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا، برکت والا ناشتہ قرار دیا گیا ہے سحری کو. تو سحری بھی عظیم سنت ہے، ضرور سحری کرنی چاہیے. لیکن وہی بات کہ سحری کے اندر اتنا ڈٹ کے نہ کھایا جائے کہ روزے کا جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے. کہ پتہ چلا ہمارے لوگ عام طور پر کرتے کیا ہیں، سحری کے اندر کھاتے ہیں ڈٹ کے کہ بھئی کل روزہ رکھنا ہے، یعنی صبح روزہ رکھنا ہے. پھر افطار میں بھی ڈٹ کے کھا لیتے ہیں کہ جو ہے دن پورا روزے میں گزارا ہے. تو جب آپ نے سحری میں بھی ڈٹ کے کھا لینا ہے، افطاری میں بھی ڈٹ کے کھا لینا ہے، تو وہ جو روزے کا مقصود تھا وہ تو حاصل ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کا جو فقہی فرض ہے وہ ادا ہو گیا، ثواب بھی آپ کو مل گیا، لیکن جو اس کے بہت سارے فوائد رکھے گئے ہیں جو جن کے پیش نظر روزے کو فرض کیا گیا ہے، ان فوائد سے تو آپ محروم ہو گئے کہ آپ نے اتنا ڈٹ کے کھا لیا کہ آپ کو کوئی اس کا بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا. تو نہ آپ کو اس کا جسمانی فائدہ حاصل ہوا، نہ ہی وہ روحانی فائدہ جو مقصود ہے حاصل کرنا وہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہو پا رہا. اور پھر آدھے سے زیادہ وقت آپ نے سو کے گزار دیا کیونکہ کھایا تو اس کھانے کا خمار ہے. تو آدھے سے زیادہ وقت آپ تو بھوک پیاس کی آپ کو کوئی تکلیف اذیت محسوس ہی نہیں ہو رہی. تو ایسا نہ کریں، بلکہ مناسب غذا لیں، معتدل غذا لیں. پراپر ڈائٹ آپ نے لینی ہے تو مناسب معتدل لیں سحری میں بھی افطاری میں بھی، تاکہ نہ تو آپ جسمانی طور پر بیمار ہوں اور نہ ہی آپ اس کے روحانی فوائد اور ظاہری باطنی ہر طرح کے جو روزے کے فوائد ہیں اس سے محروم نہ ہوں. اس لیے پراپر غذا لیں، زیادہ ڈٹ کے نہ کھائیں. واہ واہ، مفتی صاحب نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بہترین انداز سے ہمیں سمجھا بھی دیا ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میری کون بہن ساتھ ہیں؟ میں آمینہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی میری بہن میرا بولیے. سوال یہ تھا کہ پریگنینسی میں نا جو عورتوں کو ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن، وہ بہت زیادہ مقدار میں ہو رہا ہے، جس وجہ سے نا نماز میں بھی دقت ہوتی ہے نماز ادا کرنے میں. تو کیا ہم اس صورت میں پیڈ وغیرہ یوز کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب. بڑھوں گی اپنی عالمات کی جانب. مجھے بتائیے گا عالمہ صفا فاطمہ کہ سحری کے حوالے سے ہم نے بات کی اور بہت ساری اس میں باتیں ڈسکس ہوئی کہ کتنا ہمیں کھانا چاہیے، اتنا نہ ہو کہ خمار اس کا رہے، عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اگر آنکھ نہ کھلے، جاگ نہ سکیں یا اور بھی کسی وجہ سے اگر سحری نہ کر سکیں تو بغیر سحری کے اگر روزہ رکھ لیا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ پہلے ہی بیان ہو چکا کہ سحری سنت ہے. ٹھیک ہے، سحری کرنا سنت ہے، مستحب درجے میں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سحری کرتے ہیں ثواب حاصل کریں گے، اور اگر نہ کر سکے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزر چکا ہوتا ہے اور روزے کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، تو ایسے میں روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے. روزے کی صحت پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ ٹائم کا خیال ضرور رکھا جائے، کیونکہ سحری کرتے ہوئے پھر طلوع فجر سے پہلے سحری کو موقوف کر دینا بھی ضروری ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. باقی یہ ہے کہ سحری اگر نہیں کی ہے تو اس سے روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یعنی کسی قسم کا یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ اگر آپ نے سحری نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے تو آپ روزہ چھوڑ دیں. خدا نخواستہ سحری سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی جناب، میں بڑھوں گی آپ کی جانب صدف ذوالفقار، لیکن اس سے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن تھا کہ ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہے، وہاں پر جو ہماری منتھلی تنخواہ آتی ہے اس میں منافع لگتا ہے. وہ کیا سود کی شرح میں تو نہیں آ جائے گا؟ پیسے رکھوائے ہوئے نہیں ہیں، لاکھ 2 لاکھ جو بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی. بہت اہم سوال آپ نے پوچھا، ہمیں بھی آپ کی وجہ سے اس کا جواب جاننے کا موقع ملے گا. جی صدف ذوالفقار صاحبہ، آپ کے جانب آؤں گی. اور سحری کے حوالے سے بات ہوئی کہ اگر سحری کسی بھی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو روزے کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا. مجھے بتائیے گا کہ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ فجر کی اذان تک جو ہے وہ سحری کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ ایسا ٹھیک ہے؟ نہیں، اذانوں کی آواز آنی شروع ہو گئی ہے اور بعض تو اذان کے اینڈ تک بھی سحری کو لے کے جاتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید اور کالا ڈورا آپس میں الگ الگ ہو جائے. سحری کا وقت متعین کر دیا گیا. اور روزہ جو ہے وہ ان عبادات میں سے ہے جن کے لیے وقت متعین ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز، کہ ظہر کے وقت کی نماز ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جا سکتی ہے. اگر آپ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، قضا کہلائے گی. بالکل ایسا ہے. اسی طریقے سے روزہ اپنے وقت میں ہی جب رکھا جائے گا تبھی ادا کہلائے گا، جب اپنے وقت کو نہیں پورا ہوگا تو پھر وہ ادا نہیں کہلائے گا، قضا کہلائے گا. بالکل. تو اس کا وقت جو ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے. اور صبح صادق ہوتی ہے رات ختم ہونے کے بعد فجر کی جو اذان شروع ہوتی ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب وقت روزے کا ختم ہوتا ہے. سحری کا وقت ختم ہوگا تو پھر فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مغرب غروب آفتاب کے اوپر افطار کا وقت ہوتا ہے. جی. تو نماز اذان سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اذان سے پہلے سحری کا وقت ختم. مجھے اجازت دیجیے گا کالر کو شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن سوال بتائیے گا. جی اسما بشیر شام سے بات کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم 3 نابینا بہن بھائی ہیں. اچھا. میری ایج ہے 23 سال. بچپن سے ہم نابینا ہیں، تو قرآن پاک حفظ کرنا بھی مشکل ہے، تو اگر نہ کر پائیں تو گنہگار ہوں گے؟ اچھا، اگر حفظ نہ کر پائیں تو گنہگار ہوں گے، یہ سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو ضرور جواب ملے گا. پروگرام میں شامل ہوئے بہت شکریہ، بہت سی دعائیں آپ کے لیے. جی اپنا جواب مکمل کیجیے گا. دیکھیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے ان احادیث مبارکہ سے کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تک اذان ہوتی رہے تب تک کھاتے رہو. اس مفہوم کی حدیث مبارکہ ہے. تو وہ دور کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس سحری کے لیے کیلنڈرز موجود ہیں، الارم ہوتے ہیں اٹھانے وغیرہ کے لیے، کافی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. لیکن دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں. تو اس وقت سحری کے لیے 2 اذانیں دی جاتی تھیں. ایک یہ کہ جو لوگ اگر آرام کر رہے ہیں تو وہ اٹھ جائیں، انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اب جو ہے سحری کے ختم ہونے کا وقت قریب ہے. تو ایک وہ ہوتی تھی جس میں وہ سحری اسٹارٹ وغیرہ کرتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں. اور دوسری ہوتی تھی سحری ختم ہونے کے لیے. اچھا. تو وہ اس میں فرمایا جو اول اذان ہے اس میں آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کھانا پینا. اچھا. لیکن یہ دوسری اذان جو فجر کے لیے ہو رہی ہے اس میں نہیں کھا سکتے. تو وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، جو کہ آج کے دور میں ایسی 2 اذانیں نہیں ہوتی ہیں. ایک ہی اذان ہوتی ہے جو سحری کے ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اذان سے پہلے سحری کو ختم کر دینا لازم ہے. اذان سے پہلے سحری کو ختم کر دینا لازم ہے. یہی سوالات لیے میں بڑھوں گی مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا
کہ بغیر سحری کے کسی بھی وجہ سے سحری نہ کر سکے تو روزہ رکھنے کا شرعی حکم، اور پھر فجر کی اذان تک اور بعض دفعہ اذان کے ختم ہونے تک بھی سحری ہوتی رہتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اشارت فرما دیں۔ روزہ رکھا جا سکتا ہے، سحری کرنا عظیم سنت ضرور ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے سحری نہیں کی یا کسی وجہ سے نہیں کر پایا، جان بوجھ کر نہیں کی یا کسی وجہ سے نہیں کر پایا، تو روزہ تو بہرحال ہو جائے گا، اور اس کو عذر بھی نہ بنایا جائے۔ بعض اوقات دیر سے آنکھ کھلتی ہے، آنکھ دیر سے کھلتی ہے تو کہتے ہیں وہ اب جو ہے آنکھ دیر سے کھلی، روزے کا وقت ختم ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ سحری تو کی نہیں، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سحری کے بغیر روزے کا تصور نہیں ہے، یعنی سحری شرط ہے، تو ایسا نہیں ہے، سحری شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو آپ پر روزہ رکھنا بہرحال فرض ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جائے گا۔ اب یہ آپ کے لیے عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا، جان بوجھ کے آپ نہیں چھوڑ سکتے روزہ۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اگر آنکھ دیر سے کھلے تو تھوڑا دیر سے بھی کھل جائے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ تو اکثر جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ کالرز کے سوال آتے ہیں، بعض اوقات بڑے ہی جو ہے وہ ایسے عجیب سوالات ہوتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ آنکھ کھلی تو وقت ختم ہو چکا تھا، 10 منٹ گزر گئے تھے وقت ختم ہونے کو، تو اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ سحری کے بغیر تو روزے کا تصور نہیں ہے، لہذا ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا کھا لیا، اذان بھی ہو گئی تھی ہم نے، لیکن تھوڑا سا کھا کے روزہ بند کر لیا، تو اب یہ روزہ ہمارا بند ہوا یا نہیں؟ تو یہ روزہ اس طرح تو بند ہوتا ہی نہیں، آپ نے پورا ہی کھلا چھوڑ دیا روزہ، وہ بند ہونے کا تو کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو اب آپ پریشان نہ ہو کہ ساری نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، لیکن ساری آپ کی چھٹ گئی ہے، خیر ہے۔ اب لیکن روزہ آپ رکھیں، روزہ رکھنا بہرحال آپ پر لازم ہے، ضروری ہے، روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک کالر کو شامل کر لیتی ہوں، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں رخسانہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن، میرے 3 سوال ہیں۔ بالکل۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کہ ہوتا ہے نا 10 دن کا یا 3 دن کا، تو میں نے پوچھنا ہے کہ جو عورتیں کہ زیادہ ٹائم نہیں بیٹھ سکتی، بچے چھوٹے ہیں، تو کوئی ایسی فضیلت مل سکتی ہے کہ تھوڑا ٹائم بیٹھے تو ان کو کوئی فضیلت مل سکے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب رات کو بتا رہے تھے، کچھ نمک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ زیادہ کھانے سے روزہ کہ شاید نہیں ٹوٹتا، تھوڑا کھانے سے ٹوٹتا ہے، یا کہ کفارہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کا۔ مفتی صاحب نے تفصیل تو بتائی تھی لیکن بچے بول رہے تھے تو میں سمجھ نہیں سکی۔ ٹھیک ہے میری بہن، اس کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ سمجھ میں آ جائے، سوالات بھی لیں گے، جوابات بھی لیں گے۔ آپ سب ہمارے ساتھ یہاں موجود رہیے گا، پروگرام میں شامل کر رہے ہیں مختصر سا بریک، آپ سب سے ملاقات ہوگی اس مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے دین اور خواتین، میں اس پروگرام کی میزبان ہوں، میرا نام ہے سحر اعظم۔ بلا تاخیر بڑھوں گی اپنی عالمات کی جانب، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے ویسے تو تقریباً تمام ہی موضوعات اس پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی، مسافر کا روزہ، خواتین کے حوالے سے بات کی، روزہ کن پہ فرض ہے، لیکن گھر کی ایک اور بہت اہم حصہ جن سے گھروں کی رونق ہے، بچوں کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ چھوٹے بچے ہم ظاہر ہے روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں، سحری میں بھی ساتھ اٹھنے کی ضد کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، اور بعض تو اتنی شدت سے اس کی ضد کرتے ہیں کہ انہیں روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ اگر بچے روزہ رکھیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنی صحت کی وجہ سے یا اپنی استطاعت کی وجہ سے روزہ توڑ دیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں سوالوں کے جوابات ساتھ دے دیجیے گا۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچہ شرعی اعتبار سے بچہ کب ہے، کب تک ہے۔ تو 9 سال سے لے کر 15 سال کے دوران اگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو بچی بالغہ ہو جاتی ہے، اور اگر 12 سال سے لے کر 15 سال کے دوران لڑکے کے لیے آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو وہ پھر بالغ کہلاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد تو ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اس سے پہلے جو بچے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اور اس کو گزار بھی سکتے ہیں، ان کو تو پریکٹس کروانی چاہیے، کیونکہ اگر ان کی پریکٹس نہیں ہوگی تو فرض ہونے کے بعد کیسے روزہ رکھیں گے، یہ مشکل ہو جائے گی۔ بہت چھوٹے بچے جو ہیں وہ بعض اوقات ضد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو عبادت کی رغبت دلانے کے لیے جیسے ممکن ہو ان کو روزہ رکھنے کی اجازت دے دیں، لیکن پھر یہ دیکھ لیں کہ ظاہر والدین دیکھ ہی لیتے ہیں کہ ان کی صحت کس چیز کی اجازت دے رہی ہے، اس کے حساب سے کوئی اگر حکمت عملی اپنانا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بچہ خود ضد کر رہا ہے اور وہ شوق ظاہر کر رہا ہے تو اس کو بالکل منع نہیں کرنا چاہیے، جیسے حکمت عملی اختیار کر سکیں تو اس کو عبادت کی ترغیب دلانے کے لیے روزے رکھوا دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، عبادت کی ترغیب دلانے کے لیے مختلف حکمت عملی کے ساتھ بچوں کو آپ اس جانب راغب کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ آپ کی جانب بڑھوں گی، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بچوں کو ہم روزہ رکھوا تو دیتے ہیں جو بالکل ہی چھوٹے ننھے بچے ہیں ظاہر ہے، تو ہم انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آدھے دن کا روزہ رکھ لیں، یا کبھی انہیں کہتے ہیں کہ آپ عصر سے مغرب کا روزہ رکھ لیں، یا جیسے ہماری امی ہمیں کہہ دیا کرتی تھیں کہ 12 بجے تک کا روزہ رکھ لیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
دیکھیے روزہ تو وہی ہوگا جو وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ وقت کی عبادت ہے تو اپنے وقت پر ہی ہوگا. جہاں تک بچوں کی بات ہے چونکہ وہ بالغ ہی نہیں ہوتے تو وہ مکلف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتے ہیں شرعی احکام اور دوسرے ہوتے ہیں آپ کے کسٹمز ٹریڈیشنز علاقے کے. اگر وہ کسٹمز اور ٹریڈیشنز شریعت کے مخالف نہ جائیں تو پھر ان پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو عمل ہے یہ چونکہ ہمارے عرف میں بچوں کو ترغیب دلانے کا باعث ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی ایسے ملتی ہیں کہ اپنے بچوں کو عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ کم عمری میں بچوں کو دین سے منسوب کرنے کی طرف. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تربیت کے سلسلے میں یہ معاون رہتا ہے. جہاں پر جیسے کہا کہ جس حکمت عملی کے تحت بچے اس چیز کی طرف راغب ہوں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی یاد رکھے گا کہ ظاہر سی بات ہے بچوں کا چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ویسے بھی لازم نہیں ہے اور سختی سے پورا کروانا ہے. بعض اوقات میں نے ایسی بھی والدہ دیکھی کہ بس یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے بچے نے کم عمری میں روزہ رکھا ہے تو وہ بچہ بھوک کا تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے تو اسے سلا دیتے ہیں کہ آپ تک کا کم از کم افطار تک. اس پر فرض نہیں. لیکن بس یہ ہے کہ آپ خاندان میں یہ بتا سکتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نے اتنی عمر میں. تو یہ اس کے لیے صرف اپنی خواہشات کے لیے یا اپنی نفسانی خواہش کے لیے اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرنا یہ ایک طرح سے ظلم ہی ہے جبکہ شریعت نے جب مکلف نہیں کیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اگر شوق سے بچے جتنے رکھنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں. شوق سے بچے جتنا روزہ رکھنا چاہیں وہ رکھیں. اور یقیناً ایک ٹریننگ کا حصہ بھی ہوتا ہے کہ اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر بچے زیادہ ٹائم تک ظاہر روزہ رکھنے کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں. یہی سوال یہ مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گے. مفتی صاحب آپ چاہیں گے اس میں کچھ اضافہ کرنا؟ بس ٹھیک ہے ہو گئے کالرز ہم کالرز کی جانب آتے ہیں. میری پہلی بہن کا سوال تھا کہ یہ کہتی ہیں کہ محمد امین نام ہے اور صرف محمد کہہ کے پکارا جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے؟ جی بہن نے جو ہے انہوں نے 2 سوال پوچھے تھے. پہلا سوال تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ تہجد میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 رکعتیں پوری پڑھنا ضروری ہے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں 6 بھی پڑھ سکتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اب اس میں سے کون درست ہے؟ 12 رکعتیں پوری پڑھیں گے تو ہی تہجد کا ثواب ملے گا یا کم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ 12 رکعتیں پوری پڑھیں گے تو زیادہ اجر ملے گا. اس میں تو نو ڈاؤٹ کوئی شک اور شبہ کی بات ہی نہیں ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ کم رکعتیں پڑھتی ہیں تو بھی تہجد ادا ہو جائے گی. تہجد کے لیے شرط نہیں ہے 12 رکعتیں پوری کرنا. ٹھیک ہے. تو تہجد میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو بھی تہجد کا اجر ملے گا. 4 پڑھیں تو بھی ملے گا. 6 پڑھیں تو بھی ملے گا. 8 پڑھیں تو بھی ملے گا. تہجد ادا ہو جاتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جتنا زیادہ ہوں گی تو اتنا اجر زیادہ ہوگا جبکہ خشوع و خضوع بھی ہو اور دیگر جو آداب ہیں نماز کی ان کی رعایت بھی بھرپور ہو. بھرپور رعایت کے ساتھ جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھ لیں لیکن 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. 12 پوری کرنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. دوسرا سوال محمد امیر کے حوالے سے محمد امیر کے حوالے سے پوچھا کہ جو ہے وہ بچے کا نام تو محمد امیر ہے لیکن گھر والے سارے اس کو پکارتے محمد کہہ کر ہیں. کوئی بھی آگے امیر کا لفظ نہیں لگاتا تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد امیر نام ہے. کوئی اگر صرف محمد کہہ کے پکارتا ہے تو اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اگر اچھی نیت سے پکاریں گے تو اجر بھی ملے گا. اور جب نام یہ رکھے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں مسلمانوں میں تو یہ نام رکھا ہی اسی لیے جاتا ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت حاصل کرنے کے لیے. جب کوئی محمد کہہ کے پکارتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہ گئی یہاں یہ بات کہ صرف محمد کہا جا رہا ہے تو چونکہ یہاں مقصود بچہ ہے اس بچے کو پکارنا مقصود ہے. حضور جان عالم علیہ السلام کا نام لینا مقصود نہیں ہے. اس لیے نہ تو اس پہ درود شریف پڑھنے کا کوئی حکم ہے نہ ہی اس پر وہ احکام ہیں اس طرح کے کہ اس کی کوئی بے ادبی ہو گئی ہے. لیکن ویسے جو ہے جب بچے کا نام اس طرح رکھا ہوا ہو محمد کے ساتھ تو بچے کی طرف بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو بھی بلا وجہ زد و کوب نہ کیا جائے اور بلا وجہ اس کی تذلیل نہ کی جائے. اس نام کی ایک جو اہمیت ہے اور جو اس کا پروٹوکول ہے وہ پروٹوکول تو بہرحال ہے لیکن جو ضروری تعدیب ہے وہ بہرحال کی جائے گی چاہے نام کچھ بھی ہو. لیکن خالی محمد کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور عرب تو ویسے پکارتے ہی ہیں. عربوں کے ہاں تو رواج یہ ہے وہ محمد کہہ کر ہی پکار رہے ہوتے ہیں سب کو. بالکل جزاک اللہ مفتی صاحب. اچھا ایک بہن کا سوال تھا وہ کہتی ہیں کہ غیر ضروری بالوں کی صفائی تو کر لی مگر غسل نہیں کیا تو کیا ایسا ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جو ہے وہ غسل کرنا اس کے بعد لازم نہیں ہے. نظافت کے لیے اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ان کا ہی سوال تھا کہ پاگل کتے ہیں یا اس طرح تنگ کرنے والے کتے ہیں کہ تو ان کو اگر مارا جا سکتا ہے مارنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جی انہوں نے ہمارے پیچھے بھی ایک پروگرام میں سوال کیا تھا اور وقت کی وجہ سے ان کا سوال شامل نہیں ہو پایا تھا تو انہوں نے اس کا ریفرنس بھی دیا. بات یہ ہے کہ اگر کتے کو ویسے تو نہیں مارنا چاہیے. ہر کتے کو مارنے کا حکم نہیں ہے لیکن یہ جو کٹ کھنا کتا ہوتا ہے جو کاٹ لیتا ہے لوگوں کو جیسا کہ انہوں نے مینشن کیا تھا اس وقت بھی جب انہوں نے سوال کیا تھا مینشن کیا تھا کہ وہ باقاعدہ کاٹ لیتا ہے کتا. اگر اس طرح کا کتا ہے کہ لوگوں کو کاٹتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کتے کو مارا جا سکتا ہے. اس کو مارنے میں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں.
ٹھیک ہے. پنڈی سے میری بہن ساتھ تھیں اور وہ کہتی ہیں کہ وضو جو ہے وہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے, تو جس طرح نماز کے لیے بھی بار بار وضو کرنا ہوتا ہے تو قرآن مجید کے لیے بھی کہ یہی اہتمام کرنا ہوگا اس کی تلاوت کے لیے؟ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی زبانی تلاوت کے لیے وضو ہو تو اچھی بات ہے, لیکن نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں, ضروری نہیں ہے زبانی تلاوت کے لیے. لیکن اگر قرآن شریف کو آپ دیکھ کر پڑھ رہی ہیں, قرآن مجید کو چھو رہی ہیں, باقاعدہ مصحف شریف کو, موبائل کی بات نہیں ہو رہی, مصحف شریف کی بات ہو رہی ہے کہ مصحف شریف کو اگر آپ نے چھونا ہے, ٹچ کرنا ہے, تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اب اگر آپ جو ہے موبائل پر پڑھ رہی ہیں یا زبانی پڑھ رہی ہیں پھر تو حرج نہیں, لیکن اگر آپ نے دیکھ کر ہی پڑھنا ہے, ٹچ کرنا ہے, تو پھر بہرحال آپ جو ہے اس کے لیے وضو آپ پر لازم ہوگا, جیسے نماز کے لیے وضو لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہی بہن میرے پوچھنے جا رہی تھی کہ اگر بہت زیادہ بال ہیں اپر لپ اور داڑھی پر تو کیا حکم ہوگا؟ خواتین کے جو اس طرح مونچھوں کی جگہ یا داڑھی کی جگہ پر بال آ جائیں تو انہیں صاف کرانے کی اجازت ہے اور کروانے چاہیے, کہ مرد اور عورت میں مشابہت ویسے بھی ممنوع ہے, مرد اور عورت کا فرق ہے, وہ فرق تو برقرار رکھا جائے گا, ان کو اس کو ریموو کرانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. بہن آمنہ تھیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ عورتوں میں جو ایک خاص بیماری ہوتی ہے اس کے حوالے سے نماز میں پرابلم ہوتی ہے, تو پھر کیا کریں وہ؟ دیکھیں اس کے اندر چونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی جو ہے وہ کہ وہ حیض کی بات ہو رہی تھی یا استحاضے کی بات ہو رہی تھی یا لیکوریا کی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مینشن نہیں کیا, لیکن بہرحال اگر جو ہے وہ حیض ہو تو اس کے اندر تو اجازت ہی نہیں ہے, نماز ویسے اس میں معاف ہوتی ہے. اور اگر جو ہے وہ استحاضے کی بات تھی تو اس صورت کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کپڑا وغیرہ استعمال کیا ہے کہ اس کپڑے سے جو ہے وہ رک جاتا ہے, تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ سیلری اکاؤنٹ میں جو ہے منافع آتا ہے تو کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں اگر انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں تو منافع نہیں آتا, سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر سیونگ اکاؤنٹ میں اس طرح کا ہوتا ہے معاملہ, اور سیونگ اکاؤنٹ اس طرح بینکس کے اندر کھلوانا جائز نہیں ہے جس کے اندر پروفٹ آئے, چاہے وہ آپ کی سیلری پر آ رہا ہو یا کسی اور چیز پر آ رہا ہو. جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اندر سیونگ اکاؤنٹس کے اندر جو منافع آتا ہے, جو ڈپازٹ ہوتا ہے, اس پہ جو اوپر انٹرسٹ آتا ہے وہ ربا ہے, سیدھا سیدھا اس کی اجازت نہیں ہے, گناہ ہے, نہیں لے سکتے آپ, نہیں لے سکتے. مفتی صاحب ایک بہن تھیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم 3 بہن بھائی ہیں, تینوں نابینا ہیں, قرآن پاک ہم حفظ نہیں کر سکتے, ظاہر ہے, تو ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیا یہ ضروری ہے ہمارے لیے, ہم کس طرح پڑھیں؟ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا جو حفظ کرنا ہے یہ ویسے بھی فرض کفایہ ہے, ہر ایک پر جو قرآن مجید حفظ کرنا یاد کرنا فرض بھی نہیں ہے. تو اگر جو ہے وہ حفظ نہیں بھی کرتی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے, لیکن کم از کم اتنا بہرحال یاد ہونا چاہیے کہ جس سے نماز ادا کر سکیں. بقدر نماز جو ہے اتنا قرآن کر لیں, وہ آخری جو صورتیں وغیرہ ہیں, سورہ فاتحہ اور جو آخری 10 صورتیں, یہ تو عموماً یاد ہوتی ہیں اور یہ تو یاد ہوں گی صحیح ان کو, اگر نہیں ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں یاد ہیں تو کر لیں. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. سوالات کچھ ہمارے رہ گئے, کوشش ہوگی میری کہ اگلے پروگرام میں ہم انہیں ضرور شامل کر لیں. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور جاتے جاتے پھر یہی دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو خیریت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, صحت و سلامتی کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ اور بہت زیادہ عبادت کرنے کے جذبے کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچائے. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک. اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین